السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه في كتابه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم في خطابه: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. صلى الله وسلم وبارك عليه خاتم النبيين وإمام المجاهدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، میں سب سے پہلے القلم اکیڈمی کے ذمہ داران کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اتنی خوبصورت مجلس سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں کو شرف قبول بخشیں، اپنی شان کریمی کے مطابق انہیں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، اور امت کے ایک ایک فرد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدانہ زندگی۔ خلعت نبوت سے سرفراز فرمائے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 13 سال مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے اور فرائض نبوت کو انجام دیتے رہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب لوگ شدہ دامن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتے رہے اور دامن توحید کو مضبوطی سے تھامتے رہے، لیکن 313 مورتیوں کے پجاریوں، شرک اور کفر کے شیدائیوں اور دشمنان توحید کو یہ ہرگز گوارا نہ ہوا کہ شجر توحید چڑھے اور بڑھے اور اہل توحید پھولیں اور پھلیں۔ چنانچہ اہل حق کے خلاف ظلم و ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور جب بھی کوئی دامن توحید کو تھامتا، دامن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتا، اس کے خلاف طرح طرح کی شرارتیں کی جاتی۔ اہل حق کا بائیکاٹ کیا گیا، سماجی اور اقتصادی، اور طرح طرح کی سازشیں ان کے خلاف کی گئیں، یہاں تک کہ سرزمین مکہ اپنی وسعت کے باوجود اہل حق کے لیے تنگ ہو گئی۔ ان حق پرستوں کے لیے اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور ایمان کے تقاضوں پر عمل اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں تک پہنچانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی
کہ بحکم الہی وہ صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہجرت پر قدرت رکھتے تھے اپنی اپنی ترتیب سے مکہ مکرمہ سے جانب مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ سید الرسل، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحکم الہی عازم سفر ہجرت ہوئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد بھی مشرکین مکہ نے انہیں چین و سکون کا سانس نہ لینے دیا۔ تہمتوں پر تہمتیں لگاتے رہے، دھمکیوں پر دھمکیاں دیتے رہے اور شرارتوں پر شرارتیں کرتے رہے، سازشوں پر سازشیں رچتے رہے، اور ایک تحریر کے ذریعے وہاں کے چودھری اور سردار عبداللہ ابن ابی اور اس کے رفقا کو مشرکین مکہ نے مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو پناہ دے رکھی ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم ان سے لڑائی کرو یا پھر انہیں اپنے یہاں سے نکال دو، بصورت دیگر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ تم لوگوں پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے سارے مردان جنگی کو قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کی حرمتوں کو پامال کریں گے اور مدینے کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دیں گے۔ اور ان بدبختوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم لوگ مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا قلع قمع کریں گے۔ یہ محض دھمکی نہ تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مؤکد طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ یا تو آپ جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پہرے میں سوتے تھے۔ جامع ترمذی ابواب التفسیر میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبے سے سر نکالا اور فرمایا، لوگو واپس چلے جاؤ، اللہ رب العزت نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ برادران اسلام، یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا مدینہ منورہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گئے۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہی ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ ان پرخطر اور ہوش ربا حالات میں جو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے آیا تھا کہ قریش مکہ کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرد و سرکشی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت مرحمت فرمائی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ پہلی آیت ہے جو قتال کفار کے معاملے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ اس سے پہلے مکی زندگی میں 70 سے زائد آیتوں میں قتال کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم اور ایذا رسانیوں پر صبر و تحمل اور عفو و درگزر کی تلقین اور تاکید کی گئی تھی۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں سنت الہی کا بیان ہے کہ اللہ پاک انسانوں ہی کے ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت و اختیار سے بہرور کیے رکھتے تو یہ زمین ظلم و فساد سے بھر جاتی۔ اس لیے یہ قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضل الہی کا خاص مظہر ہے، اور یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ حج کی اس آیت میں بیان فرمائی ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون دفع اور دفاع نہ ہوتا تو ایک گروہ کا غلبہ و تسلط اتنا بڑھ جاتا اور اسے اس طرح استحکام مل جاتا کہ مسجدوں اور عبادت گاہوں میں اللہ پاک کا ذکر اور اس کی عبادت کرنی بھی مشکل ہو جاتی۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں جہاد کی جو اہمیت اور تاکید ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ اور اس کے قوانین کو فراموش کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں سپر پاور ہوں اور میرا ہی ورلڈ آرڈر دنیا میں چلے گا۔ ایسے سرکشوں اور متکبرین کی سرکوبی کے لیے اسلام کے مجاہدین خدائی للکار بن کر میدان حرب و ضرب میں نکلتے ہیں اور ان کے دماغوں سے خدائی کا سودا نکال کر ان الحکم الا للہ کا جھنڈا بلند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں جہاد قیامت تک مشروع رکھا گیا ہے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، تاکہ جب بھی اور جہاں بھی ظلم و ستم اور فرعونیت و نمرودیت کا مظاہرہ ہو اس کا قلع قمع کر کے لوگوں کا عدل و انصاف، امن و شانتی اور سکون و سلامتی کا نظام مہیا کیا جاتا رہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے۔ یہ جو قتال کی اجازت دی گئی ہے یہ جنگ محض برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ پاک کے شعائر کا قیام ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ خوش بخت جماعت ہے کہ انہیں اگر ہم زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اجازت آیت قتال کے چند ہی مہینے کے بعد آیت حکم قتال نازل ہوئی۔ اس پر غور کیجیے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے صرف قتال کی اجازت دی گئی تھی، قتال کو فرض نہیں کیا گیا تھا۔ رجب یا شعبان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے کچھ پہلے یہ آیت کریمہ نازل کی گئی اور قتال فی سبیل اللہ کو فرض قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ قلت وقت کی وجہ سے میں صرف ایک آیت کریمہ کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ،
تم نے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ پاک زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آ جائے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقاتلونکم، جو لوگ خدا تعالیٰ کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور اس پر تمہارے دشمن بن گئے ہیں کہ تم اللہ پاک کی ہدایت کے مطابق نظام زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اور اس اصلاحی کام کی مزاحمت میں جبر و ظلم کی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں یہ بدبخت، ان سے جنگ کرو، ان کو تلوار کا جواب تلوار سے دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، تاہم کسی بھی قسم کی زیادتی مت کرو۔ تمہاری جنگ نہ تو اپنی مادی اغراض کے لیے ہو، نہ ان لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتے، اور نہ لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال کرو۔ عورتوں اور بچوں کو تہہ تیغ مت کرو، بوڑھوں اور زخمیوں پر دست درازی مت کرو، دشمن کے مقتولوں کا مسئلہ مت کرو، ان کی ناک مت کاٹو، ان کے ہونٹ مت کاٹو، ان کے پیٹ اور ان کے سینے چاک نہ کرو، کھیتوں اور مویشیوں کو خواہ مخواہ برباد مت کرو، اور دوسرے تمام وحشیانہ اور ظالمانہ افعال سے مکمل طور پر پرہیز کرو۔ بخاری و مسلم، ابو داود و ترمذی میں احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جن میں ان تمام امور سے مجاہدین فی سبیل اللہ کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اور لا تعتدوا، اعتداء کی تعریف میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ آیت مبارکہ کا منشا یہ ہے کہ قوت و طاقت کا استعمال وہی کیا جائے جہاں وہ ناگزیر ہو اور اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، اور اسی حد تک کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ والفتنة اشد من القتل، بلا شبہ انسانی خون بہانا بہت برا فعل ہے، مگر جب کوئی انسانی گروہ زبردستی اپنا فکری استبداد دوسروں پر مسلط کرے اور لوگوں کو قبول حق سے زور و زبردستی روکے، اور اصلاح و تغیر کی جائز و معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے بجائے حیوانی طاقت سے کرنے لگے، تو وہ قتل کی بنسبت زیادہ سخت برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسے گروہ کو بزور شمشیر راستے سے ہٹا دینا نہ جائز اور درست بلکہ واجب اور ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قتال کی یہ اجازت ابتداءً قریش تک محدود تھی، پھر حالات بدلنے کے ساتھ اس میں بھی تبدیلی آتی گئی، اور قریش سے متجاوز ہو کر غیر قریش کو بھی شامل ہو گئی، جس کے مختلف مراحل ہیں۔ اس کی تفصیل یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اگر کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہتے ہوں تو البدایہ والنہایہ اور اصح السیر وغیرہ کا مطالعہ کریں، وہاں ساری تفصیل ان کو مل جائے گی۔ برادران اسلام، جہاد و قتال سے متعلق اللہ رب العزت کا حکم آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ سمیت میدان عمل میں اتر پڑے، اور اپنی 10 سالہ مدنی زندگی میں اعلیٰ اختلاف الروایات 27 فوجی مہمات میں شرکت فرمائی اور قائدانہ کردار ادا فرمایا۔ 70 سے زائد مرتبہ اپنے کسی صحابی کو قائد بنا کر ذمہ داری سونپ کر مختلف مقامات پر روانہ فرمائے۔ اللہ پاک کے حکم، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی اور ان کو شوق دلائی، ان کو آمادہ کیجئے، جہاد فی سبیل اللہ پر ان کو ابھاریے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جہاد کی ترغیب دی، شوق دلائے، جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان فرماتے۔ کتب احادیث میں اس موضوع سے متعلق احادیث صحیحہ کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔
چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ والذی نفس محمد بیدہ لولا ان اشق علی المسلمین ما قعدت خلاف سریۃ تغزو فی سبیل اللہ ابدا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مسلمانوں پر شاق ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں کبھی ایسے لشکر سے پیچھے نہ بیٹھ رہتا جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہو رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں قتل کر دیا جاؤں۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ جہاد ملاحظہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ پاک کی راہ میں شہید کیے جانے کی آرزو فرما رہے ہیں۔ دوسرے شہداء کی بابت بھی احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ وہ اللہ پاک سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ ہم پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض۔ جنت میں 100 درجے جو اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار فرما رکھے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اس حدیث مبارک میں مجاہدین فی سبیل اللہ کی اخروی فضیلت اور بلندی درجات کا تذکرہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادة بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه۔ جو سچے دل سے اللہ تعالی سے شہادت کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبوں پر پہنچا دے گا، اگرچہ موت اسے بستر پر ہی کیوں نہ آئی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق۔ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ ہی اس کے نفس نے جہاد کی بابت کبھی سوچا تو اس کی موت نفاق کی ایک خصلت پر ہوگی۔ برادران اسلام، میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، اور اس بات کی وضاحت کرنے میں مجھے بالکل کسی بھی قسم کی جھجک نہیں ہے، اور میں بغیر کسی تردد کی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ مدنی زندگی میں اقدامی جہاد بھی فرمایا ہے اور دفاعی جہاد بھی فرمایا ہے۔ جارحانہ اور مدافعانہ دونوں جنگیں فرمائی ہیں۔ اقدامی جہاد غزوہ فتح مکہ، غزوہ خیبر، غزوہ تبوک، غزوہ طائف، غزوہ بنی نذیر، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو قینقاع، غزوہ بنو مصطلق، غزوہ موتہ۔ اور دفاعی جنگ میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین ہیں۔ تفصیل کے لیے البدایہ والنہایہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس بات کو ہمیں کھل کر کے بیان کرنا چاہیے، اس بات کو بیان کرنے میں ہمیں ذرہ برابر جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دفاعی جہاد فرمایا ہے، اقدامی جہاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے دونوں طرح کی جنگیں فرمائی ہیں، اقدامی جہاد بھی فرمایا ہے اور دفاعی جہاد بھی فرمایا ہے۔ اور مجھے آگے بڑھ کر کہنے دیجیے کہ اقدامی جہاد دفاعی جہاد سے زیادہ ہے، اقدامی غزوات دفاعی غزوات سے زیادہ ہیں۔
اس میں کسی بھی طرح کی جھجک نہیں محسوس ہونی چاہیے ہم مسلمانوں کو۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، سرایا اور فوجی مہمات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول، جنگ کے پس منظر و پیش منظر اور جنگ کے آثار و نتائج کا علم رکھتا ہو، یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کمانڈر تھے۔ آپ کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آپ کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبوت و رسالت کے اوصاف میں سید الرسل اور امام الانبیاء تھے، اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ یگانہ روزگار اور نادر عبقریت کے مالک تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معرکہ آرائی فرمائی، اس کے لیے ایسے حالات و جہاد کا انتخاب فرمایا جو حزم و تدبر اور حکمت و شجاعت کے عین مطابق تھے۔ کسی معرکے میں حکمت عملی، لشکر کی ترتیب اور حساس مراکز پر اس کی تعیناتی، موضوع ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جنگی پلاننگ وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی بھی قسم کی کوئی چوک نہیں ہوئی، اور اسی لیے اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا، بلکہ ان تمام جنگی معاملات و مسائل کے سلسلے میں آپ نے اپنے عملی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ دنیا بڑے بڑے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت کچھ مختلف ایک نرالی ہی قسم کی کمانڈرانہ صلاحیت کے مالک تھے، جس کے ساتھ شکست کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس موقع پر یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ احد اور حنین میں جو کچھ پیش آیا، اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکمت عملی کی خامی نہ تھی، بلکہ اس کے پیچھے حنین میں کچھ افراد لشکر کی بعض کمزوریاں کار فرما تھی، اور احد میں آپ کی نہایت اہم حکمت عملی اور لازمی ہدایات کو نہایت فیصلہ کن مقامات میں نظر انداز کر دینا تھا۔ ان دونوں غزوات میں جب مسلمانوں کو ذکر اٹھانے کی نوبت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبقریت کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ دشمن کے مد مقابل ڈٹے رہے اور اپنی نادر روزگار حکمت عملی سے اسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام بنا دیا جیسا کہ غزوہ احد میں ہوا، یا جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ دیا کہ مسلمانوں کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی جیسا کہ غزوہ حنین میں ہوا۔ حالانکہ احد جیسی خطرناک صورتحال اور حنین جیسی بے لگام بھگدڑ سپہ سالاروں کی قوت فیصلہ سلب کر لیتی ہے اور ان کے اعصاب پر اتنا بدترین اثر ڈالتی ہے کہ انہیں اپنے بچاؤ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی۔ میرے بھائیوں، یہ گفتگو تو ان غزوات کے خالص فوجی اور جنگی پہلو سے تھی، باقی رہے دوسرے گوشے تو وہ بھی بے حد اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے ذریعے امن و امان قائم فرمایا، فتنے کی آگ بجھائی، اسلام و بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت کو توڑ کر رکھ دیا اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کیا کہ آپ کا ساتھ دینے والوں میں کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے لوگ منافق ہیں، جو نہا خانہ دل میں غدر و خیانت کے جذبات چھپائے ہوئے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاذ آرائی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار فرمائی، جنہوں نے آپ کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فارس و روم سے ٹکر لی اور جنگی پلاننگ میں ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو مات دے کر انہیں ان کے مکانات و سرزمین سے، اموال و باغات سے، چشموں اور کھیتوں سے، آرام دہ اور باعزت مقامات سے اور مزیدار نعمتوں سے نکال باہر کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش، کھیتی، پیشے اور کام کا انتظام فرمایا، بے خانمہ اور محتاج پناہ گزینوں کے مسائل حل فرمائے، ہتھیار، گھوڑے، ساز و سامان اور اخراجات جنگ مہیا کیے، اور یہ سب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرہ برابر ظلم و زیادتی اور جور و جفا کے بغیر حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب و وجوہ اور اغراض و مقاصد کو بھی یکسر تبدیل کر ڈالا جن کے لیے دور جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار کا، قتل و غارت گری کا، ظلم و زیادتی کا اور انتقام و تشدد کا، کمزوروں کو کچل دینے کا، آبادیاں ویران کر دینے کا، عمارتوں کو ڈھا دینے کا، عورتوں کی بے حرمتی کرنے کا، بوڑھوں اور بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگ دلی سے پیش آنے کا، کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کر دینے کا اور زمین میں تباہی و فساد مچانے کا۔ مگر اسلام نے اس جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا، جسے نہایت موزوں اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پایہ اغراض حاصل کیے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اب جنگ کا مفہوم یہ ہو گیا کہ انسان کو قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی مسلح جد و جہد کی جائے، ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو ختم کر کے ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے جب تک کہ اس کمزور کا حق اس سے وصول نہ کر لیا جائے۔ اسی طرح جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی مقرر فرما دیجئے، اپنے پاس سے مددگار کھڑا کر دیجئے۔ اب جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کی زمین کو غدر و خیانت، ظلم و ستم اور بدی و گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان، رافت و رحمت، حقوق رسانی اور مروت و انسانیت کا نظم بحال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے شریفانہ ضوابط بھی مقرر فرمائے، اپنے فوجیوں اور کمانڈروں پر ان کی پابندی لازم قرار دیتے ہوئے کسی حال میں بھی ان سے باہر جانے کی اجازت نہ دی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سریہ کا امیر مقرر فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے، پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سریہ کا امیر مقرر فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے، پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو، غزوہ کرو، خیانت نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، کسی بچے کو قتل نہ کرو، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ،
جو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی برتنے کا حکم دیتے اور فرماتے یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، بشارت اور خوشخبری سنانے کا حکم دیتے، نفرت دلانے سے منع فرماتے بشروا ولا تنفروا۔ جب رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آگ میں جلانے سے نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اسی طرح باندھ کر قتل کرنے اور عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع فرمایا۔ لوٹ مار سے اپنے ساتھیوں کو روکا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا لوٹ کا مال مردار کی طرح ہی حرام ہے، جیسے اکل میتہ حرام ہے اسی طریقے سے لوٹا ہوا مال بھی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی تباہ کرنے، جانور کو ہلاک کرنے، درخت کو کاٹنے سے منع فرمایا، سوائے اس صورت کے کہ اس کی سخت ضرورت آ پڑے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ کار نہ۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی زخمی پر حملہ مت کرو، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بھی جاری فرمائی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے۔ آپ نے معاہدین غیر مسلم شہریوں کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا اور منع فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی معاہد کو قتل کر دے، کسی غیر مسلم شہری کو قتل کر دے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے محسوس کی جاتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے بلند پایا قواعد و ضوابط تھے جن کی بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک و صاف ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ یہ تو موضوع بہت وسیع ہے اور اس کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کافی نہیں ہیں، لیکن کوشش یہ کی کہ کچھ مفید باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجاہدانہ زندگی ہے، آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی از اول تا آخر مجاہدانہ زندگی ہے، جس سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، جس سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، جس سے ہم بہت دور جا چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے، اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے ہر گوشے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کو مشعل راہ بنانے کی ہمت، حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا